اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن بہت بابرکت مبارک دن ہے۔ عید کے بعد جو خوشی کا دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ والے دن تمام دنیاوی بڑے بڑے مسائل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حل کیے، یہاں تک کہ قیامت بھی جمعہ والے دن آئے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جمعہ کے دن کی قدر کریں۔ جمعہ کے دن جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادات میں شامل کریں۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اس کے بعد سے جمعہ کی تیاری شروع کر دیں۔ نفل نماز اشراق پڑھیں، پھر ٹائم ملے تو چاشت پڑھ لیں، ٹائم ملے تو حاجات نفل نماز پڑھ لیں۔ زوال سے پہلے جمعہ کی تیاری کریں اور زوال کے فوراً بعد مسجد میں چلے جائیں۔ میں جمعہ کی کچھ خوبیاں بیان کر رہا ہوں۔ جمعہ کے دن کچھ خاص کرنے کے کام: غسل ہے، مسواک ہے، خوشبو ہے، تمام نجاستوں سے پاک ہونا، غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا غسل ہر بالغ شخص پر واجب ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ پر جمعہ کے دن نہانا واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے، اور یہ کہ اگر میسر ہو تو خوشبو لگائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر اس کے لیے ممکن ہو طہارت کرے اور تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرے، اس کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے نکلے اور آدمیوں کے درمیان وہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوں، تفریق نہ کرے، پھر جس قدر اس کی قسمت میں ہو نماز پڑھے، پھر جس وقت امام خطبہ پڑھنے لگے تو چپ رہے، تو اس کے وہ گناہ جو اس جمعہ اور گزشتہ جمعہ کے درمیان سرزد ہوئے بخش دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جمعہ کا دن کتنا برکت والا ہے، کتنی فضیلت والا ہے، کتنی اہمیت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص کر کے مردوں کو اور عورتوں کو بھی عقل دے، ہدایت دے، سمجھ دے۔ حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے۔ بس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے اوپر کثرت سے درود بھیجا کریں۔ میں بھی درود پڑھ رہا ہوں، آپ بھی درود پڑھیں۔ آج پاکستان کے اندر جمعہ کا دن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے اوپر علماء دین، بزرگان دین نے فرمایا، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، باقاعدہ حدیث ہے، جو بھی اللہ کے نبی کے اوپر کثرت سے درود پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کے اوپر کم از کم 10 رحمتیں، زیادہ سے زیادہ بے حساب، پھر اس کے کم از کم 10 گناہ معاف ہوں گے، زیادہ سے زیادہ گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں، اور اس کے اعمال نامے میں کم از کم 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور زیادہ سے زیادہ بھی لکھی جا سکتی ہیں، اور اس کے درجات بلند کیے جائیں گے، کم از کم 10، اور زیادہ سے زیادہ درجات بھی بلند ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، درود کو کثرت سے پڑھا کریں، درود ابراہیمی پڑھیں یا پھر چھوٹے چھوٹے درود ہے۔ سب سے چھوٹا درود ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ۔ اس کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد فضل اللہ۔ اس کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد برکت اللہ۔ اس کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد اللیل والنہار۔ اس کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کلمات اللہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کی آل و اولاد پر، جتنا بھی تو نے تیرے کلمات کے تعداد کے برابر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کلام اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد قطرات الامطار، بارش کے قطروں کے برابر۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تمام روئے زمین کی بارش کے قطروں کے برابر، آمین۔ اس کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد اوراق الاشجار۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر تمام روئے زمین کے درختوں کے پتوں کے برابر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روئے زمین کی تمام مخلوقات، انسان، جنات، مسلمان، چرند، پرند، حیوانات، جمادات، نباتات اور تمام ریت کے ذروں کے برابر، اور تمام سمندر کی مخلوقات کے برابر، مچھلیوں کی تعداد کے برابر، سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر، اور یا اللہ سلامتی بھیج آخرت کی مخلوقات کے برابر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام پڑھنے کا طریقہ کار۔ جس کو جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے، وہ ان تمام درودوں کو، خاص کر کے درود ابراہیم کو، اس کے علاوہ تمام چھوٹے بڑے درودوں کو اللہ کے نبی کے اوپر اپنی زندگی میں زبان پاک ہونی چاہیے، جب بھی چاہے دن رات صبح شام پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو
سمجھ دے، عقل دے، جنوں کو بھی سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ کہف کی تھوڑی سی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ سورہ کہف قرآن مجید کی 15ویں پارے کے اندر 18 نمبر سورت ہے، جس کے اندر 110 آیات ہیں اور تقریباً 12 رکوع ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ واقعات بیان کیے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہے جو آپ علماء دین سے سنتے رہتے ہوں گے۔ اس کے بعد 2 مسلمان کہہ لو، انسان کہہ لو، غریب امیر کہہ لو، ان کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کا واقعہ ہے۔ اس میں انسان کو اچھی اور بری تقدیر کے بارے میں پتہ چلتا ہے، علم لدنی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، نبیوں کو وحی کے ذریعے بتاتے تھے، اور اس کے علاوہ بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، اچھی سوچ دی ہے۔ ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی ان کی بات صحیح نکلتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، سورہ کہف کا بیان کر رہا ہوں، سن لے یار۔ سورہ کہف کی یہ فضیلت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کی بارش ہوتی رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ باقاعدہ حدیثوں کا حوالہ دیتے ہوئے علماء دین نے اس کو بڑا تشریح کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ لکھا ہے، تو وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ میں حدیث سنا رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا تو فرمایا، اس میں ایک سات ایسی ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ اس میں کھڑا ہوا نماز پڑھتا ہوا اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، اور ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سات بہت تھوڑی ہے۔ بخاری کی باقاعدہ حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مطابق وہ گھڑی امام کے ممبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے تک، اور ترمذی کی روایت کے مطابق یہ گھڑی عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ احادیث کے مطابق جو جمعے کی فضیلت کے دن اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے ہیں، نماز جمعہ فرضیت اہل ایمان مردوں کے لیے جمعے کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔
میرے بھائیوں، پاکستان میں جمعہ ہو چکا اور بہت سارے ممالک ہے جہاں ابھی جمعہ ہونے والا ہے۔ یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے، میسج ہے، وہ بھی اس پیغام کو غور سے سنیں، بار بار سنیں، بار بار پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ اس آیت کا ترجمہ میں نے ابھی پڑھا ہے، اور آگے طارق بن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ حق ہے اور ہر مسلمان پر جماعت سے واجب ہے، لیکن 4 اشخاص مستثنیٰ ہیں: غلام، عورت، بچہ اور بیمار۔ ان کے لیے اگر گنجائش ہو، اجازت ہو تو پڑھیں، ان کے اوپر زبردستی نہیں ہے۔ فضیلت: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا، تو اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان مدت اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی فضیلت ہے، خاص کر کے مسلمانوں اس پیغام کو غور سے بار بار سنو، سمجھو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ کے آئندہ کے 8 دن بڑی آسان ہو جائیں گے۔ نماز جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جمعے کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ جمعہ کے لیے وقت پر آنا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے پھر نماز کے لیے چل پڑے تو گویا اس نے اونٹ قربان کیا، اور جو دوسرے وقت میں جائے گویا اس نے گائے قربان کی، اور جو تیسرے وقت میں جائے گویا اس نے سینگ والا مینڈھا دیا، اور جو چوتھے وقت میں جائے تو اس نے مرغی کا صدقہ کیا، اور جو 5ویں وقت جائے گویا اس نے ایک انڈا کا صدقہ کیا۔ اور جب امام خطبہ کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنے جو بھی رجسٹر ہیں حاضری کے کلوز کر دیتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ مسجد میں جاؤ تو مسجد کے ادب آداب کا خیال رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایسا کرے کہ اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا دے اور خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے، یہ صحیح نہیں۔ عبداللہ بن بصر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ایک شخص گردنیں پھلانگتا ہوا جمعہ کو آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو اذیت دی۔ جمعہ کی نماز ظہر کی نماز کے مقابلے میں مختصر 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت ہے، جس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے جو 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جمعے کے خطبے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کرے، کھڑے ہو کر خطبہ دینا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے، پھر پہلے خطبے کے بعد بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے، جیسے تم اس وقت کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ آج میں جمعے کی تمام جو فائدے آپ لوگوں کو بیان کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں، سمجھیں۔ 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا: عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جمعہ کے دن 2 خطبے پڑھتے، ان کے بیچ میں بیٹھتے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ خطبہ کے وقت خاموشی اختیار کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر جمعہ کے دن جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو پھر تو اپنے پاس والے سے بھی کہے کہ چپ رہ تو بے شک تو نے لغو فضول حرکت کی۔ دوران خطبہ بیٹھنے کا طریقہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن انس جہنی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ دوران خطبہ آنے والا کیا کرے؟ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے نماز تحیۃ المسجد پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھ لو۔ نماز جمعہ کے بعد کی سنتیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر سے پہلے جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنتیں، جمعہ کے بعد 4 رکعتیں سنتیں، اور ہو سکے تو 2 رکعت سنتیں پڑھ لیا کریں۔ اپنے گھر میں ہو سکے تو گھر میں جا کے 2 رکعت سنت یا 4 رکعت سنت پڑھ لیا کریں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، جمعے کی کچھ احکامات، جمعے کی کچھ خوبیاں، جمعے کے کچھ انعامات میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کو جب بھی موقع ملے سن لیا کریں، غور سے سن لیا کریں اور اس پہ عمل کریں۔ پاکستان میں آج جمعہ ہے، انڈیا میں بھی آج جمعہ ہے، مشرق کے جو ممالک ہیں، جتنے بھی عرب ممالک ہیں، عرب امارات کے ممالک ہیں، ان میں بھی آج جمعہ ہے۔ کہیں جمعہ ہو گیا ہے، کہیں جمعہ ہو رہا ہے، کہیں جمعہ ہونے والا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا کے کنٹریز ہیں، 100 لگ بھگ 56 کنٹریز ہیں، تو ہر ملک کے وقت کے حساب سے جہاں جہاں بھی جمعے کا دن آئے، جمعے کا وقت آئے، تو میرے بھائیوں جمعے کے یہ احکامات تھے جو میری علم میں یا جو میرے سامنے آئے علماء دین، بزرگان دین نے بڑی اچھی ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ میں یہ پیغام آگے تمام مسلمانوں تک، انسانوں تک، جنوں تک پہنچا رہا ہوں۔ جو مسلمان ہیں وہ بھی عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، جو دین اسلام میں شامل ہوئے ہیں، ان کو سمجھ دے، عقل دے، عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو تمام روئے زمین تک پہنچانے کی توفیق دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، صحت دیا ہے، وقت دیا ہے، وہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام، جمعے کے دن کا پیغام تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک، انسانوں تک، جنات تک ضرور پہنچائیں۔ جنات ہر ٹائم ہمارے چاروں طرف موجود ہوتے ہیں، شیطان جن بھی موجود ہوتے ہیں، مسلمان جن بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو میری تمام مسلمان جنوں سے اور شیطان جنوں سے، جو مسلمان ہیں وہ تمام شیطان جنوں تک یہ پیغام پہنچائیں، اور جو شیطان جن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، وہ بھی دین اسلام میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ پیغام، ایک روئے زمین کے نیٹ کا دور ہے، چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، یہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے۔ اس لیے دیا ہے کہ ہر انسان تک یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے، کوئی انسان رہ نہ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ اتنا خطرناک ہے کہ میری انسان کی سوچ وہاں تک نہیں جاتی۔ چاہے وہ آگ کا عذاب ہو، چاہے وہ سانپوں کا عذاب ہو، چاہے بچھوؤں کا عذاب ہو، چاہے وہ بھوک کا عذاب ہو، چاہے وہ بیماری کا عذاب ہو،
چاہے وہ میرا کہنے کا مطلب گرمی کا عذاب ہو، چاہے وہ ٹھنڈک کا عذاب ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب بہت سارے مختلف قسموں کے عذاب ہیں۔ تو میرے بھائیو، ان سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو زندگی دنیا میں آپ کو مشکل سے مشکل کام بھی آسان لگے گا، کیونکہ جب بندے کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا یہ زندگی کے 10 سال 20 سال کے بعد بس اچھی نوکری ملے گی، اچھا کاروبار ملے گا، اچھی تنخواہ ملے گی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے اس بندے کا یقین بن جاتا ہے کہ موت ہو، کتنی بھی سختی ہو۔ آپ اس صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، اور پتہ نہیں کتنے صحابہ سب کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں کہ انہوں نے کتنی مشکل اذیتیں برداشت کیں۔ کیوں کہ ان کا اتنا یقین بن گیا تھا، ان کو پتہ تھا ان اذیت کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کیا انعام دینے والے ہیں، اور وہ انعام اللہ تعالیٰ جو دیں گے جنت کی شکل میں، جنت الفردوس کی شکل میں انعامات ہوں گے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے، جس میں اللہ تعالیٰ اچھی صحت دیں گے ہمیشہ کے لیے، اچھی خوراک دیں گے، اچھا لباس دیں گے، اچھی خواہشیں، جتنی بھی آپ کی دنیا میں خواہشیں ہیں، چاہے کھانے کی ہیں، پہننے کی ہیں، لذتوں کی ہیں، وہ تمام خواہشیں، جسمانی خواہشیں، روحانی خواہشیں، تمام اللہ تعالیٰ جنت میں انسان کو ہمیشہ کے لیے دے دیں گے۔ لیکن دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوشش کو دیکھتے ہیں، انسان تو ہے ہی گناہ گار ہے، بد کردار ہے، ڈوبا و ذلت میں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے حضرت اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بچوں، اس پیغام کو غور سے سنیں، اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ آج کا دن آ گیا، یہ دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ جمعہ آ گیا، آج جو کھا لیا، آج جو نیکی کر لی، وہ دوبارہ زندگی میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ موقع دے نہ دے۔ آپ کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، جو گئے وہ واپس نہیں آئیں گے کبھی، جو آ گئے ان کے لیے موقع ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، صحت دی ہے، مال دیا ہے، دولت دیا، عقل دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بھی سمجھیں، احکامات کو بھی سمجھیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں اس پہ اپنے آپ کو ذمہ داریوں کے مطابق کوشش کریں۔ باقی ہونا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں، جنات کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا ہے۔ کسی کو کم ملنا ہے، کسی کو زیادہ ملنا ہے، کسی کو بہت زیادہ ملنا ہے، کسی کو بہت کم ملنا ہے۔ تمام دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور یہ پیغام تمام روئے زمین کے انسانوں تک پہنچانا ہر مسلمان کا، اور خاص کر کے جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، علم دیا ہے، پیسہ دیا ہے، دین کا علم دیا ہے، دولت دی ہے، وقت دیا ہے، ان کے ذمے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام روئے زمین کے انسانوں تک پہنچائیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کو بار بار سننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیٹ کی سہولت دی ہے وہ اس پیغام کو ضرور پہنچائے، کیونکہ دنیا کے تمام معاملات میں ہم نیٹ استعمال کرتے ہیں، اپنی ضروریات استعمال کرتے ہیں، گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، جہاز استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کی سہولتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے بھی اس کام کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عقل دے، ہدایت دے، سمجھ دے۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس تمام روئے زمین کے مخلوقات کے برابر اور آخرت کی مخلوقات کے برابر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کی آل و اولاد کے اوپر، جیسے تم نے سلامتی بھیجی حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور اس کی آل و اولاد پر۔ تو بڑا تعریف کیے جانے والا اور بزرگوار ہے۔ یا اللہ میرے
اس پیغام کو میرے اس درس کو، اس تلاوت کو تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچا دے، آمین ثم آمین، انسانوں تک بھی۔